میں اپنی بات کسی اور طرف لے جا سکتا تھا، لیکن چونکہ کل لکھنؤ کے ایک ممبر سے جوانوں کو ورغلایا گیا، لہٰذا اس ممبر کی ذمہ داری اور جس ادارے کی طرف اشارہ کیا گیا اس کے ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میرا یہ حق بھی بنتا ہے اور فریضہ بھی بنتا ہے کہ میں بھی دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ چونکہ بات ممبر سے کہی گئی، لہذا جواب بھی ممبر سے دے رہا ہوں۔ اگر کسی اور اسٹوڈیو سے بیٹھ کے کہی جاتی تو میں بھی چیلنج کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر جواب دیتا۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، ممبر سے کہا گیا کہ MI6 کے نام سے جو ادارہ ہے، جس کا نام ہمارے جوانوں نے سنا بھی نہیں تھا، نئے لوگ آ کے نئی نئی چیزیں بتاتے ہیں، وہ مقدسات شیعہ کے نام سے چینل چلا کر شیعوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس میں خدیجۃ الکبریٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے منسوب ٹیلی ویژن کو بھی اشارتاً اور نام لے کر کہا گیا۔ آپ کے سامنے اس چینل سے مربوط ہونے کی وجہ سے اور 1 سال سے زیادہ عرصے سے اس کی ذمہ داری میرے ذمہ ہونے کے ناطے سے میرا یہ فریضہ ہے کہ میں بات کی وضاحت کر دوں۔ 8 سال پہلے اس چینل کی تاسیس ہوئی۔ اس چینل کو پہلے مولانا جابر صاحب قبلہ جوراسی اور ان کے بھتیجے علی جناب مولانا حسنین باقری صاحب قبلہ حفظہم اللہ دیکھتے تھے۔ پچھلے سال حقیر فقیر کے ذمہ داری یہ دے دی گئی کہ اس چینل کو میں دیکھوں۔ 8 سال کے عرصے میں نہ ان کی کارکردگی کے زمانے میں نہ حقیر کی کارکردگی کے زمانے میں اس چینل نے 8 سال میں جو چیزیں نشر کی ہیں وہ سوائے ماتم، مجالس، محفل، مقاصد، علوم آل محمد کی ترویج، عقائد حقہ، احکام اسلام اور نماز اور روزے کی تعلیم کے علاوہ کوئی ایک پروگرام اس چینل کے اوپر یا اس کی ویب سائٹ کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر نشر نہیں کیا گیا۔ اگر کیا گیا ہو تو اس کو ہمارے سامنے لا کر پیش کیا جائے۔ یہاں تک کہ چینل کے مسئولین نے، ہم نے بھی اور ہم سے پہلے معزز حضرات نے بھی اس بات کی احتیاط رکھی کہ حتیٰ وہ مجالس جس میں کہیں سے بھی یہ گمان ہو رہا ہو کہ کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے تو ہم نے ان مجالس کو یا تو نشر نہیں کیا یا اس سے اس حصے کو نکال دیا جس سے گمان ہو سکتا تھا کہ اس سے کسی دیگر قوم کی دل آزاری ہو سکتی ہے۔ اور اگر ان 8 سال کی خدمات کے بعد آپ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے منبر حسین ابن علی سے جھوٹا کسی کے اوپر الزام لگائیں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ مقدسات کا نام لے کر جوانوں کو ورغلانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے مجلس میں کہہ دیا 20 جوان متاثر ہو گئے تو نقصان تو اپنی قوم کا ہوا۔ یہ کون سے اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اتحاد بین المسلمین بالکل ہونا چاہیے، لیکن اتحاد بین المسلمین اتحاد بین المؤمنین کی قربانی دے کر حاصل نہیں ہو سکتا۔ محلے میں بھائی چارہ تبھی ہوگا جب گھر میں چاروں بھائی مل کے رہیں گے۔ یہ کون سا بھائی چارہ ہے کہ ہم محلے میں بھائی چارہ بنانے کے لیے اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیں؟ جو اتحاد مومنین نہیں کر پا رہے ہیں وہ اتحاد مسلمین کیسے کریں گے؟ امن کی فضا قائم ہے، بہترین مجلسیں ہو رہی ہیں، علماء مجلس پڑھ رہے ہیں، لوگ شرکت کر رہے ہیں، انجمنہائے ماتمی ماتم کا پرسہ دے رہی ہیں، آپ آ کر قوم میں انتشار پھیلا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہوشیار رہیں ایسے لوگوں سے۔ میرا مؤدبانہ فریضہ تھا عرض کر دوں، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، ثبوت، ہوائی کی کوئی بات نہیں، فلاں نے کہہ دیا اور فلاں نے بغیر عرض کروں آپ کی خدمت میں، آپ لوگ لکھنؤ کے اہل فہم لوگ ہیں، بغیر ثبوت کے تو ہم رسول کی حدیث نہیں قبول کرتے، تو ہم کسی مولوی کا بیان کیسے قبول کر لیں گے؟ لیکن آپ توہین کرنے سے پہلے، الزام لگانے سے پہلے اخلاقی فریضہ یہ تھا کہ کم سے کم تحقیق کر لیتے۔ کل جس دروازے پہ آ کر آپ درس حاصل کرتے تھے،
اگر اس دروازے کا والی چلا گیا تھا تو اس کے ورثاء زندہ تھے، آپ مجھے جانتے تھے، آپ میرے پاس آ کے پوچھ سکتے تھے کہ یہ چینل کس طرح چل رہا ہے۔ اگر میں آپ کا جواب نہیں دے پاتا تو پھر آپ مجھ سے سوال کرتے۔ یہ چینل مومنین کی مدد سے چلتا ہے، کچھ متبرئین کی مدد سے چلتا ہے، اور چینل میں سوائے مجلس، سوائے ماتم، سوائے مرثیہ، سوائے جلوس عزاداری اور سوائے محفل و محافل کے کوئی چیز نشر نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کے گھروں میں یہ چینل آتا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، سال بھر کی کارکردگی، 8 سال کی کارکردگی ہے۔ اور اگر مجلس، ماتم، قصیدہ، نوحہ، سلام اور جلوس یہ MI6 اور اسرائیل کا کام ہے تو پھر ہم سب انہی کے ایجنٹ ہیں، پھر تو تمام مومنین ایجنٹ ہیں، کیونکہ مجلس یہی مومنین کرتے ہیں، نوحہ یہی مومنین پڑھتے ہیں، سلام یہی مومنین پڑھتے ہیں، ماتم یہی مومنین کرتے ہیں، تبرک یہی مومنین بانٹتے ہیں، پھر تو تمام مومنین اور تمام ذاکرین ہیں۔ کسی نے کوئی اختلافی بات نہیں کی، کسی نے آپس میں کوئی جھگڑا نہیں کیا، کسی انجمن نے دوسری انجمن سے بات نہیں کی، آپ ہر سال آ کر یہ بات چھیڑتے ہیں۔ تو ہماری تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ MI6 کا نام لے کر اصل میں آپ ایجنٹ والا کام کر رہے ہیں۔ سیانے کہا کرتے تھے کہ چور، بہترین چور وہ ہوتا ہے جو چوری کرنے کے بعد خود ہی ہلہ کر دے چور چور، تو لوگ دوسروں میں مشغول ہو جائیں گے، چور نکل جائے گا۔ تو خود ایجنٹ ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو الزام لگاؤ کہ یہ سب MI6 کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ جو خود ایجنٹ ہے وہ بچ جائے۔ لیکن قوم حسین کی قوم ہے، عاقل قوم ہے۔ جو مراجع کی توہین کرے، کسی ایک کی توہین کرے، سمجھ لیجئے کہ وہ دشمن ہے۔ آپ تقلید کسی ایک کی کریں گے لیکن دوسرے کی توہین کا حق آپ کے پاس نہیں ہے۔ کہاں مراجع کرام، کہاں ہم 30 سال 40 سال اپنی عمر صرف کر دیتے ہیں کہ علوم آل محمد کو حاصل کریں اور نشر کریں۔ آپ نے 10 سال تعلیم حاصل کی، نہ جانے کس سے کیا پڑھا، آگے یہاں بیان کرنے لگے۔ چونکہ نام لیا لہٰذا میں بھی آپ کو نام لے کے کہہ رہا ہوں، جس پاکستانی سے آپ متاثر ہیں اس کی تعلیم کو اس کے ملک میں رہنے دیجئے، خدا را ہندوستان میں مت لائیے۔ یہ ہندوستان ہے، اور میں اسی چینل کے ذریعے سے، آپ مومنین کے ذریعے سے، چونکہ آواز ایڈمنسٹریشن تک بھی پہنچ رہی ہوگی، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے لوگ جو پاکستانی فکر کو ہمارے درمیان لا رہے ہیں ان سے ہوشیار رہیے۔ امن و امان کا ماحول بنا ہوا ہے، بہترین عزاداری ہو رہی ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ آ کر ورغلانے والی بات، لڑانے والی بات کر کے قوم میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، نتیجے میں قوم میں انتشار ہوگا، بعد میں مسلمین میں انتشار ہوگا، بعد میں ملک میں انتشار ہوگا۔ جو پاکستان کا حال ہے وہی لکھنؤ کا کرانے کا چاہ رہے ہیں۔ یہ سازش ہے تو ہم اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، ثبوت چاہیے، زبانی خرچ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنا آسان ہے کسی کا MI6 کا ہو کر فلاں صاحب MI6 کے ایجنٹ ہیں، فلاں صاحب کیا ہے، کیا کرتے ہیں بھائی فلاں صاحب؟ امیر المومنین کے فضائل پڑھتے ہیں، واقعات تاریخ کو کھل کر بیان کر دیتے ہیں، تو پھر تو تمام علماء جنہوں نے لکھا ہے وہ سب MI6 کے ایجنٹ ہیں، مجلسی بھی ہیں، ہلی بھی ہیں، بروجردی بھی ہیں۔ احتیاط کی ضرورت ہے، قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر تقریر سے متاثر نہ ہو جائیے، یا ثبوت لائیے یا کم سے کم تقدس منبر حسینی کا لحاظ رکھیے، جھوٹ سے پرہیز کریے۔ ورنہ اسی منبر سے میں دعا کرتا ہوں، آپ سب آمین کہیں، کہ خدا جھوٹوں پر اپنی لعنت نازل کرے، قوم میں جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں ان کو نیست و نابود کرے، اور مسلمین اور بالخصوص مومنین کے درمیان اتحاد اور انسجام باقی رکھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔